بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق میں بہترین بنایا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ پھر رب تعالیٰ نے بہترین کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والی ہر چیز کو بہترین بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت تمام شریعتوں سے اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان عالی شان تمام خاندانوں سے برتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر مبارک تمام شہروں سے بالا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اگر ہم تعلیمات نبویہ پر نظر ڈالیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے حسین، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کی تعلیمات سب سے والا، چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے وہ امت کے دیگر افراد سے افضل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اس امت میں افضل ہوئے وہ انبیاء کرام اور خاص فرشتے علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل اور بہتر ہوئے، یقیناً یہ خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ دوسری طرف وہ بد کردار افراد جنہوں نے اس امت میں شامل ہونے کے باوجود اپنی قسمت کی بلندی کو نہیں سمجھا، جنہوں نے افضل امت میں ہونے کے باوجود برے کام کیے، یہ سب سے گھٹیا اور برتر قرار پائے، یقیناً یہ بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان خوش نصیبوں کو بھی یاد فرمایا جو بہترین ہے، تاکہ امت ان میں شامل ہونے کی کوشش کرے، اور ان کا حال بھی بتایا جو بدترین ہے، تاکہ امت ان جیسا بننے سے اجتناب کرے۔ ماہ رمضان مبارک اپنے کردار کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، اور آمد رمضان بالکل قریب ہے، چنانچہ آج کے خطبے میں بہترین اور بدترین افراد کا تذکرہ ہوگا تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہترین بننے کی کوشش کریں۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے کوئی بھی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا۔ عدل و انسان کی ذاتی کردار کو بھی حسین بنا دیتا ہے،
اور عہدے کے وقار کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے متعلق اتنی تاکید فرمائی کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضیلت العادلین من الولاء میں کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی، جس میں صرف عدل کی فضیلت اور ظلم کی مذمت سے متعلق احادیث لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی حاکم مطلق جل جلالہ نے تاجدار عرب صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم فرمایا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل عباد اللہ عند اللہ، جس مسلمان کو عہد ملا پھر اس نے عدل و انصاف قائم کیا اور نرمی اختیار کی تو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے اور بندگان خدا میں اس خوش نصیب کو نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ اور جس بندے کو عہد ملا پھر اس نے ظلم کیا اور سختی کی تو یہ بد نصیب قیامت کے دن بدترین درجہ والوں میں سے ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ روایت کیے، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت، عادل حکمران قیامت کے دن انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اور اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جبکہ ظالم حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور شدید تر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ہمارے دور میں سیاست ایک نفع بخش پروفیشن بلکہ پرکشش کا دربار بن گیا ہے۔ عہدوں اور عہدے داروں کو گویا گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تقریباً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے۔ ایسے میں ہمیں یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ عہدہ معمولی چیز نہیں، کہ کسی شخص کو بہترین انسان بھی بنا سکتا ہے اور بدترین انسان بھی۔ جو عہدے دار قرآن و حدیث کے مطابق عدل قائم کریں اور رعایا سے نرمی برتیں، یہ عہدہ والے بہترین انسان اور رب تعالیٰ کا محبوب و مقرب بنا دے گا۔ اس کے برعکس جو عہدے دار قرآن و سنت کا نظام قائم نہ کریں اور رعایا پر سختی کریں، یہ عہدہ اسے بدترین انسان، رب تعالیٰ کا ناپسندیدہ اور سخت عذاب کا مستحق بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عدل قائم کرنے اور قرآن و سنت کے اصول نافذ کرنے کو بہترین ہونے کا معیار بنایا اور اس خوبی کو نرمی سے پہلے ذکر کیا، مگر افسوس کہ انتخابات کے موقع پر ہمیں مختلف پارٹیوں کے منشور میں صرف روٹی کپڑا اور مکان ہی نظر آتا ہے۔ نہ رسمی پارٹیاں اسلامی نظام کو منشور میں شامل کرتی ہے اور نہ ہی ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چاہے جو چاہے عطا فرماتا ہے، وہ چاہے تو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات از خود پوری فرمائے اور کوئی بھی انسان اپنی ضروریات کے حوالے سے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، لیکن اس نے بندے کی آزمائش کے لیے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے کہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسے اسباب عطا کیے ہیں کہ وہ رب کی بہت سی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے کام آتا ہے اور ان کی پریشانی دور کرتا ہے، وہ بہترین انسانوں میں سے ہے۔ جو شخص دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب تو ہی ہو جاتا ہے، بڑی سعادت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ بھی اسے پسند فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے تاجدار حرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کون سا شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں سے ہے۔ فرائض کے بعد معاملات میں سب سے پیارا عمل یہ ہے تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے، یا اس کی پریشانی دور کر دے، یا اس کا دین قرض وغیرہ ادا کر دے، یا اس کی بھوک اور پیاس کو دور کر دے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانا مجھے اس مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ عبادت کا فائدہ فقط اپنی ذات کو ہے، جبکہ حاجت پوری کرنے میں مخلوق کا فائدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کی گئی صورتوں کے علاوہ بھی نفع پہنچانے کی کئی ذرائع ہیں۔ بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی عمدہ تربیت کر کے اسے معاشرے کا اچھا فرد بنا دینا، کسی کی مالی مشکلات کو حل کرنا، اچھا اور نیک مشورہ دینا جس سے مشورہ کرنے والے کا بھلا ہو، بیمار کی عیادت کرنا اور اس کا علاج کروانا، بھوکے پیاسے کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، یتیموں اور غریبوں کا سہارا بننا، ضرورت مند کو سود کے بغیر قرض دینا، اپنی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو فراہم کرنا، درخت اور پودا لگا دینا جس سے انسان حیوان کا فائدہ اٹھائے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا، جائز سفارش کے ذریعے کسی کا مسئلہ حل کر دینا، اپنے کام کے ساتھ دوسرے کا بھی کام کر دینا، مظلوم کو اس کا حق دلانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا وغیرہ۔ خوش کلامی اور میٹھا بول ایسی خوبیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں انسان کا وقار بڑھتا ہے، جبکہ بد زبانی اور فحش گوئی ایسے عیب ہیں جنہیں رب تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی ایسا کرنے والے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی چیز، کوئی ہنر نہ آتا ہو مگر اس کی زبان میٹھی ہو تو فطری طور پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک شخص نہایت باصلاحیت لیکن اس کی گفتگو فحش بےہودہ ہو تو شریف اور سنجیدہ لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے دور میں اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی بد زبانی اور فحش گوئی کے خوف سے لوگ انہیں بلانا پسند نہیں کرتے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے رعب کی وجہ سے کوئی میرے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے شر اور اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں، قیامت کے دن یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین درجہ والے افراد میں سے ہوگا۔ بہترین شخص تلاوت، تقوی، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم کردار والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن سیدنا زرہ بنت ابو لہب رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں، سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑھ کر بھلائی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہترین انسان کی جو خوبیاں ذکر فرمائی ہے، رمضان مبارک ان سبھی خوبیوں کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص کی پہلی خوبی ذکر فرمائی، سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا،
رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور رمضان قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ پر نور کی آمد سے پہلے ہی تلاوت قرآن مجید کا معمول بنا لیجئے، تاکہ رمضان مبارک میں تلاوت قرآن مجید کا پر لطف مزید دوبالا ہو جائے۔ اس حدیث پاک میں بہترین شخص کی دوسری خوبی بیان ہوئی۔ سب سے بڑا متقی، تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فرائض ادا کرنا اور حرام کاموں سے بچنا۔ متقی شخص رب تعالیٰ کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور اسے خالق کائنات کی بارگاہ سے دونوں جہانوں میں بے شمار انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کی گئے تاکہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو۔ ماہ رمضان گویا گناہوں کی سیاسی آلودہ دل کو انوار تجلیات سے منور کرنے کا مہینہ ہے، چنانچہ ہمیں بھی تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں بہترین شخص کی تیسری خوبی بیان فرمائی گئی۔ سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا اور سب سے بڑھ کر برائی سے روکنے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کی بنیادی خصوصیات اور فرائض میں سے ہے، مگر افسوس کہ دورہ حاضر امت کی اکثر افراد اس فریضے سے مکمل طور پر ناغافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور نہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے، پھر تم ضرور دعائیں کرو گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث مذکورہ کے آخر میں بہترین شخص کی خوبی بیان ہوئی۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، اسلامی تعلیمات میں رضا الہی کے لیے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے رب تعالیٰ نیک نامی سے بھی نوازتا ہے، زندگی میں بھی برکت عطا کرتا ہے اور دیگر نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، چنانچہ ہمیں ابھی سے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے اور جڑے ہوئے رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی شخص اس کی حق تلفی کرے یا اس کے مزاج کی خلاف ورزی کرے تو اسے غصہ آتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود کو کنٹرول رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ ایسا کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں عزت پاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو یہی غصہ دنیا و آخرت میں اس کی ذلت رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ روایت کیا، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں: لوگ چار طرح کے ہیں، جنہیں جلد غصہ آتا ہے، معمولی بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے۔ ان دونوں میں ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے، یہ نہ تو بدترین ہے اور نہ ہی بہترین۔ بدترین شخص وہ ہے غصہ آتا ہے تو بہت جلد ہے مگر جاتا دیر سے ہے۔ بہترین شخص وہ ہے غصہ آتا دیر سے ہے اور جاتا جلد ہے۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر دکان پر جھگڑا ہے، ہر آفس کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اور تو اور مساجد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے الجھنا نہیں چھوڑتے۔ اس نوعیت کا ایک بڑا سبب غصے میں خود کو کنٹرول نہ کرنا ہے۔ ایک عالمی سروے کے مطابق غصہ کرنے والوں میں پاکستانیوں کا دنیا بھر میں 10واں نمبر ہے۔ بات بات پر غصہ کرنے والوں کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کے طبی نقصانات بھی بہت ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ غصہ کرنے والے حضرات کا بلڈ پریشر عام طور پر ہائی رہتا ہے، جس سے دماغ کی شرائین پھٹنے، فالج یا دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ غصے سے
قوت مدافعت بیماری روکنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور جسم معمولی سی بیماریوں کو بھی روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ غصہ پھیپھڑوں کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا تمباکو نوشی یا الکحل کا استعمال۔ زیادہ غصہ کرنا حافظے کو کمزور کر دیتا ہے اور غور و فکر کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غصہ کو کنٹرول کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بہادری تو یہ ہے کہ کسی کو ہمارے سامنے بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقت ور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو بچھاڑے، اگر بچھاڑ دینا ہی خوبی ہو تو کئی جانور انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ حقیقت طاقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جالانہ معاشرے میں دیگر بے شمار خرابیوں کے ساتھ ساتھ تعصب بھی بہت پایا جاتا تھا، یعنی لوگ اپنے تعلق والوں کی بیجا حمایت کرتے، اپنے قبیلے، خاندان اور اہل علاقہ کی بیجا طرفداری کرتے، یہ نہ دیکھتے کہ حق پر کون ہے بلکہ یہ دیکھتے کہ میرا تعلق دار کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جالانہ رویے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے یہ سوچ عطا فرمائی کہ اس ظالم کی حمایت کرنے والا بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے، لہٰذا اپنے تعلقات سے بلا تر ہو کر ہمیشہ حق کی حمایت کرو تاکہ ظالم کہیں تمہیں بھی نہ لے ڈوبے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ بدترین درجے پر ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ روایت کیے، قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت بیچ دی، دوسرے کے دنیاوی مفاد کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ عطا فرما دی کہ اپنے تعلق والے کی بے جا حمایت کرنا اس سے تعاون نہیں بلکہ در حقیقت اسے ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح ظالم اور اس کا حمایتی دونوں ہی گناہ گار اور مستحق نار ہوں گے۔ اپنے تعلق داری کی حقیقی مد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے اور یہ حمایت کرنے والا بھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تب تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں گا؟ ارشاد فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مد ہے۔ وہ ظلم سے رک جائے تو شیطان کے جال اور سزا سے بچ جائے گا۔ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں توڑ عروج پر ہے اور سیاسی غیر کافی زیادہ سے تمام پارٹیوں جلسوں میں مصروف ہے۔ بیچارے سیاسی اپنی اپنی پارٹیز کے لیے صبح و شام خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ظالم کی حمایت کرنے والا قیامت کے دن بدترین درجے پر ہوگا۔ اس وقت زندہ آباد کے نعرے لگانے والوں کو بے پناہ افسوس ہوگا، مگر جب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ابھی موقع ہے کہ اپنی صلاحیتیں اور سوگ دین کے لیے استعمال کریں اور دونوں جہاں میں عزت پائیں۔ دنیاوی معاملات میں انسان ہمیشہ خوب سے خوب ترقی کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ دولت، شہرت اور جگیر بڑھتی رہے۔ اس مقصد کے لیے وہ باقاعدہ طور پر حساب کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے اور ترقی کی رفتار کا جائزہ لیتا ہے۔ دنیاوی ترقی کا فائدہ زیادہ سے زیادہ سال تک ہوگا، دائمی فائدہ اخروی ترقی میں ہے۔ رمضان مبارک اخروی ترقی کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اصل ترقی کے لیے منصوبہ سازی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کے جو اوصاف ارشاد فرمائے ہیں انہیں اختیار کر کے پر نور
کے انوار اور تجلیات سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو بھلائی، ترقی اور غلبہ سے نوازے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔